بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بابوں کے چاہنے والوں، خصوصاً میرے بریلوی بھائیوں، آپ لوگوں کے لیے آج میں ایک بہترین ٹوٹکا لے کے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کی نظر میں یہ بابے بہت کرامت والے ہوتے ہیں اور یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کرنے کے اہل بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ فراڈ ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، کیونکہ آج ایک بابا پھر سے ننگا ہوا۔ آج ایک اور بابا ایکسپوز ہو گیا۔ سید اقرار الحسن نے پیر حق خطیب کو کس طرح ایکسپوز کیا اور کس طرح یہ واقعہ پیش آیا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کر رہے ہیں، اور اس کی کلپ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے چڑھایا ہوا ہے۔ تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ سید اقرار الحسن نے پیر حق خطیب شپ شپ والا بابا، یہ بہت مشہور ہے شپ شپ بابا کے نام سے۔ تو چلیے آئیے آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ یہ شپ شپ والی سرکار کس طرح ایکسپوز ہو گئی اور سید اقرار الحسن نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ آئیے اپنی ویڈیو کی جانب بڑھ کے دیکھتے ہیں، سب کچھ پتا چل جائے گا۔ اویس ربانی صاحب نے جو پیشکش کی کہ ہم 14 فروری کو بلاوڑا شریف جائیں، میں بالکل تیار ہوں بلاوڑا شریف جانے کے لیے، جو ان کا اڈا ہے، میں تو اسے آستانہ بھی نہیں کہنا چاہتا، پیر حق خطیب صاحب کا، اور وہاں جا کے ان کے سامنے لائیو میں ان کے تمام تر ڈھونگ بے نقاب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں آن ریکارڈ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ 14 فروری ہو یا کوئی بھی تاریخ متعین کی جائے، مقرر کی جائے، میں اپنی ٹیم کے ہمراہ پیر حق خطیب اور شف شف والی سرکار کو بے نقاب کرنے کے لیے بلاوڑا شریف جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں یہ بات ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں، لیکن اس صورت میں کہ جب ان کی جانب سے بھی ایک ویڈیو پیغام آ جائے کہ وہ ہم سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ میری جان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں حاضر ہوں وہاں ملاقات سے پہلے بھی وہ اور ان کے چیلے جو کرنا چاہیں، وہاں بھی میرے ساتھ جو کرنا چاہیں، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ لیکن بہرحال ایک ایشورٹی ضرور دی جائے، وہ یہ کہ میری ٹیم، میرا کرو اور وہ تمام افراد جو یہ ٹرک پرفارم کریں گے ان کے سامنے، ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ لائیو ہوگا، ہم اپنی ڈی ایس این جیز، اپنے لائیو سٹریمنگ کے پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کریں گے، جو کچھ کیا جائے گا وہ براہ راست پاکستان کی پوری قوم دیکھے گی۔ وہ چاہے تو اپنے لائیو پلیٹ فارم کو بھی متحرک کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز بغیر کیمرہ کے نہیں ہوگی۔ تو میں بلاوڑا شریف جانے کے لیے تیار ہوں، اپنی آمادگی کا اظہار کرتا ہوں۔ کوئی بھی وقت مقرر کیا جائے، کوئی بھی تاریخ مقرر کی جائے، میں پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان میں تصوف کے لیے، اولیاء کرام کے احترام اور عزت کے لیے، اس ملک کی خانقاہوں اور درگاہوں کے احترام کو بچانے کے لیے، اس شخص کا سامنا کرنے کے لیے اور جھٹلانے کے لیے تیار ہوں۔ اور اب اس نے ایسی سرزمین کا انتخاب کیا ہے جو اس طرح کے دغابازوں کے لیے، فراڈیوں کے لیے بڑی آئیڈیل سرزمین ہے صدیوں سے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان۔ لیکن میں اس ویڈیو کے ذریعے ان کو میسج دوں گا کہ اب حالات اتنے سازگار نہیں رہے بابوں کے لیے یہاں پہ، کیونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ کافی زیادہ ایجوکیٹ ہو چکی ہے، دنیاوی تعلیم کی برکت سے بھی، ہماری ویڈیوز کی برکت سے بھی۔ تو دیکھ لیں پھر، جو کریڈیبل لوگ ہیں اس کا رد کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی طریقہ علاج اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتا جو یہ سب کچھ کر دے کہ کوئی دم ڈال کے کسی گونگے یا بہرے کو قوت گویائی یا سماعت کی قوت عطا کر دے۔ امپاسبل ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ میں اب کی بات نہیں کر رہا، قیامت تک کے لیے امپاسبل ہے۔ کوئی طریقہ علاج ایسا ہے نہیں ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فزیکلی کسی کی زبان جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، تالو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اوپر والا تالو نچلے کے ساتھ، اور آپ سرجری کے ذریعے کریں تو وہ طریقہ علاج ہے۔ تو سرجری تو اسٹیبلش طریقہ علاج ہے، اور وہ ایک ڈس آرڈر کو آپ اوور کم کرتے ہیں۔
جس طرح کسی شخص کو کوئی پھوڑا یا پھنسی ہے اس پہ آپ نشتر چلا کے اس کی پھر مرم پٹی کریں تو صدیوں سے یہ طریقہ علاج ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ علاج دیا ہے انسانوں کو. بڑے بڑے جو طریقہ علاج ہیں وہ 5 ہی ہیں. نمبر 1 جو اس وقت زیادہ اسٹیبلش ہے ایلوپیتھی ہے. نمبر 2 ہومیوپیتھک علاج ہے. اور نمبر 3 ہربل ہے. اور نمبر 4 سرجری ہے. سرجری کو لوگ ایلوپیتھک کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. سرجری الگ سے ایک علاج ہے. ایلوپیتھک بھی جہاں پہ فیل ہو جاتا ہے وہاں سے سرجری شروع ہوتی ہے. مثلاً اگر کسی کا بائی پاس ہونا ہے تو وہ ایلوپیتھک تو نہیں کر سکتا, نہ ہومیوپیتھک علاج ہو سکتا ہے, سرجری کے ذریعے ہوگا. ختنہ ہونا ہے کسی بچے کا, کوئی بزرگ پھونک مار کے نہیں کر سکتا. ہاں یہ روحانی آپریشن کرتے ہیں نا, کہتے ہیں جی ہم نے روحانی طور پہ جو ہے وہ دل کا علاج کر دیا, گردوں کا علاج کر دیا, فلاں چیز کا علاج کر دیا. کسی نو مولود بچے کا ختنہ کوئی بزرگ کر کے بتائے نا, بغیر بلیڈ مارے. ویسے تو ان سے پہلے سٹامپ پیپر لکھوانا چاہیے کہ اگر یہ ختنہ نہ ہوا تو اسی بلیڈ کے ساتھ ڈیش 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 کر دیں گے آپ کو. تو کوئی بھی بزرگ تیار نہیں ہوگا خطرہ کرنے کے لیے روحانی طور پہ. سب فراڈ چل رہا ہے. تو یہ 4 بڑے جو علاج میں نے آپ کو بتائے, اور 5واں اگر کوئی ہے تو وہ جھاڑ پھونک ہے, سنت اذکار کے ساتھ دم ڈالنا. لیکن وہ دم میں بھی یہ والے کام نہیں ہوتے ہیں. وہ زیادہ تر جو شیاطین کے ایشوز ہیں, جادو کے ایشوز ہیں, ان چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے. وہ طریقہ علاج ایک الگ سے ہے, ہم اسے مانتے ہیں اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو. لیکن ان 5 طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ کہتا ہے جی میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے کسی کو پھونک ماروں اس کے کان میں تو وہ سننا شروع کر دے, یا اس کے منہ میں تھوک ڈال دوں تو اس کی زبان چلنا شروع ہو جائے, یہ سب کچھ فراڈ ہوتا ہے. بیسیکلی جتنے لوگ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. پری پلان پورا یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ انٹرنیشنل جو بڑے بڑے اس طرح کے فراڈی ہیں, میں ان کو فراڈیا نہیں سمجھتا کیونکہ وہ illusion کہتے ہیں, اپنی نظر کا دھوکہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کوئی طریقہ علاج کیے ہوئے ہیں یا ہمارے پاس کوئی جادو ہے, بالکل کلیم نہیں کرتے. ڈیوڈ کاپرفیلڈ, کرس اینجلز ہوا میں اڑ کے بتاتا ہے, پانی پہ چل کے بتاتا ہے, انسان کے 2 ٹکڑے کر کے پھر جوڑتا ہے. دیواریں چین میں سے, دیوار کے اندر سے ایک طرف سے انٹر ہوتے ہیں دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے. اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کا وہ غائب کر دیتا ہے. بوئنگ جہاز, ٹرینیں اتنی بڑی بڑی یوں کر کے وہ پردہ ڈالتے ہیں, وہ پھر ہٹاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں, اور وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سب لوگ اس کے ساتھی ہوتے ہیں, اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں جو مل کے آپ کے ساتھ پرینک کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سارا کیمرے کا کمال ہوتا ہے. لیکن اس کو میں فراڈیا اس لیے نہیں کہتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں illusion کر رہا ہوں, میں نظر بندی کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی ایسی کرامت, کوئی معجزہ, کوئی میں نے ایسے جادو کا کوئی ٹرک حاصل کر لی ہے جس کے ذریعے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں. لیکن یہ تو بڑے غلط غلط دعوے کر رہے ہیں. اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اگر اس طرح کی حرکت کرے گا کہ ہمارے کوئی منسٹر صاحب, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب ان کو پروٹوکول دے رہے ہوں, تو پھر باقی لوگوں کا تو آپ اس قوم کا اپنا حال دیکھ لیں کہ پھر باقی لوگ کیا اس سے درس عبرت حاصل کرنے کی بجائے اس سسٹم کا شکار ہوں گے. لیکن انشاءاللہ ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. کافی حد تک لوگ ایجوکیٹ ہیں, اور بابوں کے اوپر بڑا برا وقت ہے. اور اب یہ جو برا وقت آیا ہے نا, یہ ریورس نہیں ہونا, کیونکہ زمانہ جاہلیت جب ختم ہوتا ہے نا پھر دوبارہ جاہلیت آتی نہیں وہاں پہ. یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے حوالے سے غلوب ہو جائے, ریورس نہیں لگتا. یہاں پہ بھی جو اب یہ ایجوکیشن لوگوں میں آئی ہے, اب ان کا کوئی ادھر دال گلنی نہیں ہے. تو یہ 5 طریقہ علاج, ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک, سرجری, ہربل, یہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہوتا ہے, اور 5واں جھاڑ پھونک. اس کے علاوہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ فراڈی ہے. علاج کروانے کو ہم یعنی اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم وہ جو فنیٹک قسم کے صوفیاء ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جی وہ جس حالت میں بھی اللہ رکھے اسی طریقے سے رہے, جوئیں پڑی ہیں تو پڑی رہیں, بیمار ہیں تو بیمار ہی رہیں, اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹی روایت منسوب کرتے ہیں جو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ جی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور کوئی کیڑا نیچے گرتا تھا,
وہ اسے اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے. ان کی بیماری کا ذکر تو قرآن میں ہے. یہ آگے جو آپ نے صفرے لگا لگا کے باتیں کی ہیں یہ تو بالکل جھوٹ ہے. اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے. ہم علاج کو مانتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی شفا یا دوا نہ رکھی ہوئی ہو, اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہوا ہے. تو میرے پیارے دوستو, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. آپ لوگ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے ویڈیوز کو لائک, کمنٹس اینڈ شیئر کر کے کیا کریں, کیونکہ آپ کے لائک اور کمنٹس ہمارے لیے بہت معنی رکھتے ہیں. ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.